سر آپ خربوں روپے خرچ کر ڈالیے مگر کبھی عزت نہیں کما سکتے۔ جب تک عزتوں کا مالک وہ اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا نا، دنیا کبھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ عزت و ذلت دینے والا اصل وہ اللہ ہے۔ وہ اگر چاہ لینا تو کنویں میں پڑے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، اور اگر وہ چاہ لے تو 43 سال تک مصر پر حکومت کرنے والے حسنی مبارک کو پل بھر میں اٹھا کر کے زندان میں ڈلوا دے۔ سر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے سر۔ اس لیے آپ تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے اور جھوٹی ناموری کے لیے یار یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگے یار۔ یہ دنیا تمہیں کیا عزت دے سکتی ہے جو خود عزتوں کی محتاج ہے؟ اس لیے عزت کے لیے کبھی دنیا کے سامنے گرنا مت، جھکنا مت، کبھی ان سے عزتوں کی بھیک مت مانگنا۔ میرے بھائی اگر تمہیں جھکنا ہے، تمہیں گرنا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں گرو۔ تم اللہ کے سامنے جتنا گرو گے اتنا وہ رب تمہیں اٹھائے گا، اتنی تمہیں عزتیں دے گا، اور باقی تمہاری قسمت میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا وہ تمہیں مل کر کے ہی رہے گا، اسے کبھی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، کہ تمہارے مقدر کی چیز تمہیں ہر حال میں ملے گی، اگرچہ وہ 2 بھاری بھرکم مضبوط پہاڑوں کے نیچے دفن ہو، مگر وہ تمہیں مل کر کے ضرور رہے گی سر۔ اس لیے دنیا کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلائیے، ہاتھ پھیلانا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے پھیلائیے، اور جب اللہ سے کچھ مانگیے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے، تو پھر جلدی مت مچائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم غالباً فرمایا کرتے تھے کہ 2 آیتیں ہیں، اگر انسان ان کو سمجھ لیں کما حق کہو نا، تو اس کی زندگی کے سارے مسائل، سارے پرابلمز ریلیز ہو جائیں، ساری مشکلات حل ہو جائیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا سر۔ نمبر 1 جعلنا لکل شیء قدرا، نمبر 2 ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہر چیز کب دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ ہم نے مقدر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، جب وہ زمانہ آئے گا، وہ چیز جس کے لیے جتنا مقدر ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے جلدی نہیں مچانے کا۔ یاد رکھیے جو چیز اللہ نے جتنی آپ کے لیے مقدر کر رکھی ہے وہ وقت آنے پر آپ کے پاس آٹومیٹک پہنچ جائے گی۔